تو اس خبر کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آخر یہ جو ہے ماجرا ہے کیا۔ اچھا جی، جمعرات یعنی 5 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے لائر ہیں، یعنی بھارتی سپریم کورٹ کے لائر ہیں ونیت جندال، انہوں نے جو ہے وہ ایک بتایا کہ جی انہوں نے ایک سائبر کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے پاکستانی کرکٹ پریزنٹر زینب عباس کے خلاف، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ماضی میں کچھ اینٹی ہندو اور اینٹی انڈیا جو ہیں وہ کامنٹس کیے تھے۔ اچھا، اس کمپلین میں جس پر 4 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ درج ہے، اس میں جندال لکھتے ہیں کہ جی زینب عباس نے ایک اینٹی انڈیا اور ہندو فوبک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ماضی میں، ظاہر ہے، اور انہوں نے لکھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی کہ جی کمپلین جو ہے وہ سائبر سیل آف دہلی پولیس میں لانچ کر دی گئی ہے، اور یہ جو کمپلین فائل کی گئی ہے اس کا جو یعنی کہ سیکشن ہے وہ ہے جناب کس سیکشن کے انڈر یعنی کہ یہ لانچ کی گئی ہے کمپلین، یہ ہے 153A 295 506 121 1 PC اور سیکشن 67 IT ایکٹ فار میکنگ ڈسپیرجنگ ریمارکس اباؤٹ ہندوازم اینڈ فار اینٹی انڈیا اسٹیٹمنٹس۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو یہ ایڈوکیٹ ہیں جندال، انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی جو پاکستانی پریزنٹر ہیں ان کو فوری طور پہ ICC کے یہ جو پینل ہے لسٹ آف پریزنٹرز ہے اس سے فوری طور پر جو ہے وہ بے دخل کیا جائے۔ اچھا، تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی خبر آئی، اور پھر اس کے علاوہ جی کمپلینٹ جو ہے جو فائل کی گئی ہے زینب عباس کے خلاف، ایڈوکیٹ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ونیت جندال ان کا پورا نام ہے، انہوں نے دلی پولیس میں یہ کی ہے اور اس کی ساری ڈیٹیل آ گئی۔ اچھا جی، اب جو ایک اور جو اہم بات اس میں سامنے آئی وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی زینب عباس جو ہیں بیسیکلی انہوں نے جو ٹویٹر ہینڈل پہلے یوز کیا تھا وہ مختلف تھا، اور انہوں نے بعد میں چینج کر لیا تھا اس کو زینب عباس آفیشیل سے، اور اس سے پہلے جو ان کا بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے اس خبر میں وہ یہ کہ جی جو ٹویٹر ہینڈل تھا پہلے وہ تھا زینب لوز SRK، یعنی کہ زینب لوز آبویسلی شاہ رخ خان ہی ہوگا، یہ زینب لوز SRK، اور اس میں جو ہے اس ہینڈل سے یعنی پرانا جو ہینڈل تھا زینب لوز SRK، اس سے انہوں نے کچھ ایسے جو ہیں وہ ریمارکس دیے ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ وہ ریمارکس ان کے بقول کیا ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ کمپلین لانچ کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب زینب نے جو ہے وہ ماضی میں مبینہ طور پہ، دیکھیں میں اس کو بھی ظاہر کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ تو الزام ہے ان کے اوپر، ابھی زینب کا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک آفیشیلی زینب نے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کی ہے، یا ایکس اس کو جو بھی کہہ لیں آپ، اس پہ کوئی ابھی تک آفیشیلی ان کا جو ہے نا کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے زینب عباس کا، تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ماضی میں اس ہینڈل سے یعنی جو زینب لفظ SRK جو ان کا ہینڈل تھا ماضی میں مبینہ طور پہ، کیا یہ انہی کا تھا، کیا یہ کسی اور کے پاس تھا، کیا یہ انہوں نے جو ہے وہ کسی اور سے لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہینڈل اپنا چینج کیا، وی ڈونٹ نو، ابھی نہیں پتہ، یہ ظاہر کنفرمیشن خود زینب کی طرف سے آنا باقی ہے، لیکن بہرحال جو کمپلینٹ لانچ کی گئی ہے اس کی بنیاد یہ کہ جی اینٹی بھارت جو ہے وہ جو لوگ ہیں اینٹی بھارت یعنی کہ جو لوگ یعنی پاکستانی ظاہر سی بات ہے ایسے جو کہ اینٹی بھارت ہوں ان کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے پہلا موقع تو نہیں ہے، پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا، اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں کوئکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ جی زینب نے بقول اس کمپلین کے جس میں ان کے ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو ٹویٹس ہیں یہ بیسیکلی وائرل ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو جندال ہیں ونیت جندال، انہوں نے کمپلین جو ہے وہ لانچ کی ہے، کمپلین فائل کی ہے دلی پولیس میں۔ اچھا جی، اس میں کچھ انہوں نے جو ہیں وہ یہ ٹویٹس ماضی کے مبینہ طور پہ جو زینب لفظ SRK سے ہوئے اس میں انہوں نے یہ اس کو لکھے لگایا ہے کہ جی زینب بقول ان کے زینب لکھتی ہیں کہ جی ہا 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 ٹرو اٹ ڈز مین وینٹ دہلی اینڈ اٹ اسمیلز آف کاؤ پس اوپس دیٹس دیئر ماں کالی ماں۔ اچھا جی، ایک یہ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ 14 مارچ 2004 کا 4 مارچ 2014 کا ایک جو ہے وہ ٹویٹ اسی ہینڈل سے، جس میں وہ ظاہر ہے زینب لفظ SRK ہینڈل ہے اور زینب عباس ان کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں ٹنڈولکر کو انہوں نے ٹیگ کر کے لکھا ہے کہ جی دس 120 کروڑ پاپولیشن کین ناٹ پروڈیوس ون فاسٹ بالر، ایٹ سم بی گالی لکھی ہوئی ہے کہ ایٹ سم میٹ یو شوڈ شاکاہاریز ظاہر ویجیٹیرینس کو کہتے ہیں، تو وہ بیسیکلی مبینہ طور پہ
زینب عباس اس ٹویٹ میں ٹنڈولکر کو ٹیگ کر کے یہ لکھ رہی ہیں کہ جی آپ کے یہاں سے تو کوئی فاسٹ بالر پیدا ہی نہیں ہوتا، تو آپ لوگ گوشت کھایا کریں. اچھا جی، اس کے علاوہ رمیز غوری ہیں، انہوں نے جو ہے وہ 19 جون 2015 کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ جی زینب عباس آفیشیل کو ٹیگ کر کے لکھا کہ ہاں آئی جسٹ نوٹس فرام زینب لوز ایس آر کے ٹو زینب عباس آفیشیل، یعنی زیڈ عباس آفیشیل، سیلیبریٹی اسٹیٹس اور ایکسیپٹنس مبارک ہو. یعنی کہ یہ جو رمیز غوری ہیں مبارکباد دے رہے ہیں اس ٹویٹ میں زینب عباس کو کہ آپ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ زینب لفظ ایس آر کے سے اب زیڈ عباس آفیشیل ہو گیا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ٹویٹس ہیں نا ان کو بنیاد بنا کے کمپلین لانچ کی گئی. اچھا، پھر ایک اور ٹویٹ ہے 11 اگست 2019 کا، زینب عباس آفیشیل سے ہوا ہے یہ، جس میں انہوں نے لکھا کہ جی عید مبارک ٹو آل. The true spirit of this Eid is sacrifice, and we must remember the sacrifices by the people of Kashmir for their right of self-determination. It is time for the world to stand for what it is right. Have a blessed one. اچھا جی، تو یہ مختلف اوقات میں ان کی طرف سے جو ظاہر ہے زینب عباس آفیشیل کی طرف سے ٹویٹ کیے گئے ہیں وہ تو 100% ان کے ہیں، لیکن جو زینب لفظ ایس آر کے ہے ٹویٹر ہینڈل وہ ماضی میں تھا، مبینہ طور پہ پچھلا انہی کا ٹویٹر ہینڈل تھا. اس سے جو ٹویٹس ہوئے اینٹی انڈیا یا اینٹی بھارت یا اینٹی مذہب جسے ہم کہہ لیں، مذہب مخالف، اور پھر اس میں انہوں نے جو گائے کے پیشاب کا ذکر کیا ہے، کالی ماں، گاؤ ماتا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہ بقول جندال کے اور بقول بہت سے جو بھارتی ہیں اس وقت ان کے کہ یہ ڈیروگیٹری ہے. اچھا جی، مان لیا کہ یہ ڈیروگیٹری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زینب عباس کو آپ نے ویزا دیا، ٹھیک ہے، ویزا تو دے دیا، ویزا ہی لے کر گئی ہیں نا، بغیر ویزے کے تو نہیں گئی ہیں. تو آپ نے یہ تمام باتیں چیزیں اس وقت نہیں چیک کی تھیں؟ کیا اس وقت آپ کے علم میں نہیں تھا کہ جی آپ جو ہیں وہ زینب عباس کو یہ ویزا دے رہے ہیں تو ان کے تمام بیک گراؤنڈ چیک جسے کہتے ہیں، تو آپ کی تو نااہلی ایک طرح سے یہاں پر ہی ثابت ہو گئی کہ آپ جان بوجھ کے ایک تو ویزا نہیں دے رہے بہت سے صحافیوں کو، لوگوں کو. اب بھارت جو ہے وہ بنیاد بنائے گا اس ایشو کی کہ جی دیکھیں ہم اس لیے ویزے نہیں دے رہے تھے کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس طرح کے سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، اینٹی انڈیا یا اینٹی بھارت اور اینٹی یعنی کہ جو کہ ان کا مذہب ہے بیسیکلی اس کے خلاف بہت سے ایسے معاملات جس میں وہ بہت سینسٹیو ہیں، ان کو لے کے اب وہ بنیاد بنا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف زینب جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی جب وہ گئی ہیں نا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی دیر واز آلویز انٹریگ آن واٹ لائز آن دا ادر سائڈ، مور کلچرل سملیرٹیز دین ڈفرینسز، رائولز آن دا فیلڈ بٹ camaraderie of the field, the same language and love for art and country, for art and a country with 1 billion people, here to represent, to create content and bring in expertise from the best in the business. Humble to be presenting in India at the Cricket World Cup 2023 for the ICC. Again, a journey away from home of 6 weeks starts now. تو مقصد یہی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑا وہ رہتا ہے کہ جی دوسری طرف جو ہے وہ کلچر کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اور لو فار آرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لینگویج بھی سیم ہے ہماری، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں انڈیا سے اور یہاں پر جب پاکستان آئے ہم ان سے ملے تو وہ آبویسلی بات ہے وہ تقریباً سیم زبان بولتے ہیں، سمجھ آپ کو آتی ہے، الفاظ آگے پیچھے تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ لینگویج سیم ہی ہے، سمجھ آنے والی لینگویج ہے. اور تو تعریفیں اس میں بیسیکلی انہوں نے کی ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو آخر میں لکھا کہ 6 ہفتے کا یہ سفر ہے جو کہ اب شروع ہوا ہے، وہ سفر ان کا اب تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے. کیونکہ زینب بعض رپورٹس کے مطابق جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحافی ہیں اس قادر خواجہ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی کوورڈ انڈیا، بزدل انڈیا. انہوں نے لکھا اپنے ٹویٹ میں کہ جی فاختہ نے بتایا کہ ورلڈ کپ پریزنٹر پاکستانی خاتون زینب عباس ورلڈ کپ چھوڑ کر دبئی روانہ ہو گئی ہیں، انہوں نے سیفلی ایگزٹ لے لیا ہے اور بھارت میں ان کو سیکیورٹی تھریٹس اور ان پر پریشر بڑھ رہا تھا. بھارت مہمان نواز ملک ثابت نہیں ہوا. زینب مہمان تھیں لیکن ان پر ایک وکیل نے کیس بنایا اور سائبر کرائم اور دہلی پولیس کو کیس درج کرنے کی درخواست کی. افسوس انڈیا افسوس. زینب عباس آفیشیل اسٹے بلیسڈ چیمپ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ قادر خواجہ جو ہیں کیونکہ ماضی میں بھی جو ہیں وہ بہت ساری ان کی خبریں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں جب انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. تو اس تمام تر معاملے کو لے کے جیسے ہی یہ خبر جو ہے وہ پھیلی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے زینب کو ایک میسج کیا. میں نے ان کو میسج کیا، پھر میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ جو ہے آپ کو کیا ڈپورٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب سے ایک اہم بات تھی جو چل رہی تھی بار بار کہ جی ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. ڈپورٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی زینب عباس جہاں بھی تھیں، یعنی اگر فرض کریں وہ گراؤنڈ میں تھیں، ہوٹل میں تھیں، کہیں باہر تھیں، تو ان کو جا کر پکڑا پولیس نے،
ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا اور پھر ان کو جو ہے وہ حراست میں لے کے ہو سکتا ہے کہ کسی پولیس اسٹیشن پہنچایا گیا ہو ان کی رجسٹریشن انٹری کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ایئرپورٹ پہنچایا گیا اور وہاں سے ان کو باقاعدہ جو امیگریشن ہوتی ہے وہاں سے ان کو تمام تر پروسیس کر کے ڈیپورٹ کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ بھی کیا گیا ہو کہ جی ہم آپ کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ڈیپورٹ ہونے کا مطلب، یہ پروسیس ہوتا ہے ڈیپورٹ ہونے کا۔ اچھا، اس میں کچھ انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے آپ اس ملک میں ہیں تو وہ یو نیور نو، تنگ کرنے کے لیے آپ کو کوئی انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں، بٹ ایسا ہوا نہیں ہے ایز پر زینب عباس، اکارڈنگ ٹو زینب، کیونکہ جیسے ہی میں نے ان کو پوچھا کہ جی زینب آپ خیریت سے ہیں، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، تو زینب نے پھر مجھے بتایا ہے کہ نو آئی ہیو ناٹ بین ڈیپورٹڈ، ٹھیک ہے، یعنی انہیں ڈیپورٹ نہیں کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ آئی ایم گڈ، یعنی میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں، تو الحمدللہ شی از سیف اینڈ ساؤنڈ۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کیونکہ ابھی ظاہر ہے سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی جو لوکیشن ہے کہ وہ کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے وہ نہیں بتاتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں ویسے بھی، اچھا میں نے تو کبھی جانا نہیں ہے بھارت، تو میری طرف سے تو بھاڑ میں جائے، بھارتی وزیر خارجہ، بھارتی وزیر اعظم، یا یہ کہ آپ کا جو یہ ہے جے شاہ، BCCI، تو میری طرف سے تو بھاڑ میں جائیں آپ، تو میں تو کھل کے بولوں گا نہ میں نے جانا ہے نہ میں نے ویزا لینا ہے وہاں کا، تو آپ تو جائیں بھاڑ میں۔ تو اس وجہ سے میں کھل کے کہتا ہوں کہ جی یہ، اور ہم ٹی وی پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور میں اپنے ویلاگس میں مسلسل کہ یہ جو بے غیرتی ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ انڈیا ہی دکھاتا ہے، یہ بے غیرتی، کیونکہ جب انڈیا سے چاہے کوئی، یعنی ابھی وہ آئے تھے جاوید اختر، ان سے پہلے نہ جانے کتنے انڈین ایکٹر آئے، صحافی آتے رہتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ابھی یہ خود کیا نام ہے جو ہیں راجیو شکلا آئے تھے، روجر بینی آئے تھے، ان کو ڈنر دیا گیا یہاں لاہور میں، کیا شاندار قسم کا ان کو جو ہے نا ڈنر دیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا، انہوں نے یہاں میچ دیکھا بیٹھ کے قذافی اسٹیڈیم میں۔ تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ جو خاص کر انڈین گورنمنٹ اور BJP RSS نواز BJP جو گورنمنٹ ہے نا، وہ اتنی بے غیرت گورنمنٹ ہے کہ وہ یہ چیزیں کرنے سے چوکتی نہیں ہے، پرانی چیزیں نکالو، بات کرو بھائی۔ اگر ایک جنڈال نامی شخص نے جو کہ جنجال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس نے ایک کمپلین لانچ کی ہے، فائل کی ہے، تو آپ کا تو فرض یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک سفیر ہے، زینب عباس جو ہے نا وہ اس وقت انڈیا میں پاکستان کی سفیر ہے، وہ ٹھیک ہے ICC کے پینل پہ گئی ہیں یا ICC کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور وہاں پر وہ ایز اے پریزنٹر وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہیں تو پاکستانی، بلانگ تو پاکستان سے کرتی ہے، تو پاکستان کی سفیر، آپ کو تو خیال کرنا چاہیے ان کا، آپ ان کو سیکیورٹی تو کم از کم فراہم کریں، آپ ان کو اگر کوئی تھریٹس مل رہی ہیں اور جو کہ ملتی ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے جیسے ہی کسی نے یہ اس طرح کے ٹویٹ جو ہے وائرل کیے ہیں تو زینب کے خلاف جو ہیں وہ تھریٹس آنا شروع ہو گئی ہیں ان کو، اور ایک شخص جو ہے وہ بھی خاتون، ظاہر سی بات ہے، وہ کیسے برداشت کرے کہ جی اس کو تھریٹس ہوں اور وہ پھر اس نے ٹریول کر کے جانا ہے، اس نے پہنچنا ہے، اور اگر وہ سیکیورٹی مانگے آپ اس کو سیکیورٹی نہ دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اگر زینب نے، جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی کنسرنس کی بنیاد پہ جو ان کو تھریٹس مل رہی تھیں، انہوں نے بھارت چھوڑ دیا ہے، وہ دبئی پہنچ گئی ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گی۔ زینب نے خود ابھی یہ کنفرم اس ویڈیو کے بنانے تک نہیں کیا، لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ چینلز جو ہیں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایسا ہوا ہے تو آئی تھنک یہ بہت مناسب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی سے جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور یہ جنڈال جیسا شخص جو ہے، یہ سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ، اس نے جو ہے وہ نہ صرف یہ لانچ کی ہے فائل، کمپلین لانچ کی ہے، بلکہ اس نے کائنڈ آف دھمکی بھی دی ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی زندگی کی فکر کرو، بجائے یہ کہ تم جو ہے نا وہ یہ باتیں کرو کہ یہ کلچر سیم ہے نہیں ہے۔ یہ اسی خبر کے اندر جو میں نے آپ کو بھی بتایا، اس کے اندر بھی آخری جو اس کا پیراگراف ہے وہ یہ لکھا ہے، تو وہ خود بھی تھریٹ کر رہا ہے ایک وکیل ہو کے، اور اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں وہ تو پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک خاتون، پھر وہ پریزنٹر ہے۔ ماضی میں دیکھیں بہت سا، ابھی تو کنفرم ہی نہیں ہے نا، ابھی تو یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا یا نہیں کیا، اس وقت تو زینب کو اپنی جان بچانا مقصود ہے کہ وہ نکلے وہاں سے، جتنا ہم جانتے ہیں زینب کو۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی میں ذرا آپ کے ساتھ ابھی یعنی کہ شیئر کرتا ہوں کوئکلی، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کتنا ٹھیک ہے، درست ہے، غلط ہے، کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جی جو ابھی پچھلے دنوں بھی ایسی ایک خبر آئی، خیر میرے حساب سے تو وہ بالکل ہی فضول خبر تھی، کہ جی نسیم شاہ کو اس لیے بار کیا گیا کیونکہ وہ جی ان کو کوئی انجری نہیں تھی، بس وہ ایک تصویر دیکھ رہے تھے عمران خان کی، اس وجہ سے ان کو کر دیا گیا ہے۔ میری طرف سے یہ بالکل فضول خبر ہے۔ اچھا، لیکن اب پھر وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک بزنس مین تھا، جنڈال اس کا نام تھا، وہ اس کی دوستی تھی نواز شریف صاحب سے،
تو اب یہ اس جنڈال کو اس جنڈال سے ملانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کوئی آپس میں رشتہ دار ہیں نہیں ہیں, میں نے تو ابھی اتنی کوئی ریسرچ نہیں کی, لیکن باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ کیونکہ زینب عباس کی جو والدہ ہیں اندلیب عباس وہ تحریک انصاف میں ہیں, اور زینب جو ہیں وہ بہت پرو عمران خان ہیں, انہوں نے اس طرح کی بات کی, تو یہاں سے کسی نے یہ شرارت کی ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہاں سے کسی نے شرارت کی ہے, شرلی چھوڑی ہے وہاں بھارتیوں کو کہ دیکھو جی, تاکہ زینب کو جو کہ پرو عمران خان ہے یا اس کی والدہ جو ہیں وہ تحریک انصاف میں, تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہیں, لیکن اگر یہ کوئی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو بھی غلط ہے, کیونکہ زینب جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ہماری پریزنٹر, ایک پاکستان کی ریپرزینٹیو ہیں. ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے. زینب بیسکلی دیکھا جائے 2015 ورلڈ کپ جب ہو رہا تھا اور میں دنیا ٹی وی میں تھا, تو ہم ایک شو کرتے تھے کرکٹ دیوانگی کے نام سے. زینب وہاں پر اس شو میں ایز اے اینالسٹ جو ہیں, ایز این اینالسٹ وہاں پر انٹروڈیوس ہوئی. پھر جب وہ ایز این اینالسٹ انٹروڈیوس ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹرین کر کے ایز اے اینکر بھی جو ہے نا ان کو لایا گیا. پھر انہوں نے کچھ عرصے وہاں پر پروگرام کیا, شو کیا, اور پھر آہستہ آہستہ زینب نے ماشاءاللہ اپنے جو مطلب یعنی کہ ان کا ٹیلنٹ ہے اور ان کے جو کرکٹ کا لو ہے, پیشن ہے, اس سے انہوں نے اپنی انٹرنیشنل جو براڈ کاسٹرز ہیں وہاں جگہ بنائی. مجھے یاد ہے 10 اسپورٹس کے ساتھ مل کے دنیا ٹی وی نے پاکستان زمبابوے سیریز کور کی تھی, تو میں اور زینب اس کے ہوسٹ تھے. ہم دونوں جو ہیں وہ اس کے پریزنٹر تھے دونوں. ڈیلی جو ہے وہ ہم میچز کے اوپر وہاں پر اس کو ہوسٹ کرتے تھے, ٹرانسمیشن کو. اس میں راشد لطیف ہوتے تھے, مصباح الحق ہوتے تھے, بہت سارے کرکٹرز, رمیز آجا بھی. تو وہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا ہمارا قذافی اسٹیڈیم سے کرتے. تو زینب کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے جو ہے وہ کام کیا, اور زینب کو میں نے دیکھا کہ اتنی وہ پیشنیٹ ہے کرکٹ کو لے کے, چاہے وہ 1999 کا ورلڈ کپ ہو, اس کے بعد سے سارے وہ جا کے میچز بھی دیکھتی تھی. تو یہ جو محبت تھی ان کو قریب لے کر آئی کرکٹ سے. اور عمران خان کا انہوں نے بے شک انٹرویو بھی کیا ہے, ان کی والدہ اندلیب عباس تحریک انصاف میں بھی ہیں, لیکن کبھی بھی ہم نے ڈیورنگ جیسے زینب جب ہم اکٹھے ہوتے تھے, بات کرتے تھے یا ہم کام کر رہے ہوتے تھے, تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ پولیٹکس کو جو ہے وہ اس میں لے کر آئیں. نیور. اب پرانے ٹویٹس ہیں جو بھی ہے, ظاہر سی وہ 2014 کی بات ہو رہی ہے جو ٹویٹس ہیں, تو اس وقت تو زینب ٹی وی پر بھی نہیں تھی, کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کو, کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میں نے کہا 15 کے اندر 2015 میں جب ہم نے ورلڈ کپ 2015 کی ٹرانسمیشن کی ہے کرکٹ دیوانگی دنیا ٹی وی سے, وہاں پر زینب جو ہیں وہ باقاعدہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں. ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا اور ہم شو میں ساتھ بیٹھتے تھے. وہ اینالسٹ ہوتی تھی, میں ہوسٹ ہوتا تھا, میرے ساتھ علینا فاروق شیخ ہوتی تھی, تو ہم لوگ ہوسٹ کرتے تھے. وہاں سے جو ہے وہ زینب کا کریئر پہ بننا شروع ہوا. تو جتنا ہم نے دیکھا ماشاءاللہ شی از اے ویری انرجیٹک ڈاؤن ٹو ارتھ لیڈی. ٹھیک ہے, کوئی ان کے اندر کوئی نفرت نہیں ہے جو یہ کہا جا رہا ہے جی ہیٹ اسپیچ. دیکھیں مذاق میں مزاح کے طور پر ہم بھی بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں. اچھا میں تو چلو مذاق کیا, میں نے کہا نا بھاڑ میں جائے میری طرف سے, تو میں تو اور لکھوں گا اور کہوں گا, میں نے تو نہیں جانا. لیکن آپ مذاق میں بھی بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں, مزاح کے طور پہ لکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اس کو سیریس بنیاد بنا کے اور کمپلین کر دیں اور فائل. شرم آنی چاہیے آپ کو بغیرتوں. آپ جو بیٹھے ہوئے نا اس وقت انڈیا میں جتنے بھی جو کہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آپ کے گھر آیا ہے, آپ مہمان نوازی دکھائیں جیسے پاکستان نے دکھائی مہمان نوازی, لیکن آپ تو ہیں ڈھیٹ ہڈی, آپ تو ہیں RSS کے بےغیرت لوگ, آپ کو تو کبھی عقل آنی نہیں ہے. آپ نے صحافیوں کو ویزے نہیں دیے, آپ نے جن لوگوں کے پاس ٹکٹس تھے شائقین کے پاس میچز کے, ان کو آپ نے ویزے نہیں دیے. آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ شٹ سے بھری ہوئی ہیں, گندگی اس کے اوپر ہے اسٹیڈیم کے اندر. ہم نے دیکھا حیدرآباد اسٹیڈیم میں, تو وہاں پر اتنی گندگی سب کچھ, تو آپ کے دماغ کی جو گندگی ہے وہ اب عیاں ہو گئی ہے سب کے سامنے. تو جو مرضی کریں, بہرحال الحمدللہ زینب عباس از سیف اینڈ ساؤنڈ, اور ہم بالکل زینب عباس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ٹھیک ہے, مذاق میں اگر کیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے کہا نا کہ ان کا ہینڈل چینج تھا ماضی میں, آئی ڈونٹ نو کہ یہ ٹھیک ہے یا انہوں نے کیا یا نہیں کیا, وہ بات کی بات ہے. لیکن سب سے بڑھ کر سب سے اہم کہ زینب کی جو زندگی ہے, ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اور الحمدللہ شی از سیف اینڈ ساؤنڈ فائن. اور جیسے ہی وہ واپس آئیں گی ان سے مزید بھی بات ہوگی تو آپ کو پھر میں اس پر اپڈیٹ بھی کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.